السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی علی الزیدی کو عراق کے وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ ایکس پر پیغام میں وزیراعظم نے کہا کہ اس اہم ذمہ داری سنبھالنے پر میں علی الزیدی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں۔ پاکستان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے نئی عراقی حکومت کے ساتھ قریبی تعاون کا خواہاں ہے۔ خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی ضروری ہے۔ ایران نرم موقف کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ مگر امریکی تحفظات برقرار۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے اپنا موقف نرم کیا ہے۔ ایران نے مذاکرات سے قبل ناکہ بندی ختم کرنے کی شرط واپس لے لی۔ نئی تجویز کے مطابق اہم معاملات بیک وقت زیر بحث لانے کی پیشکش کی گئی۔ ایران میں آبدہ ہرمز اور امریکی پابندیوں میں نرمی شامل ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان ایران کے جوہری پروگرام پر اختلافات برقرار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے نئی ایرانی تجویز پر عدم اطمینان ظاہر کیا۔ امریکہ کا موقف ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ صورتحال کے باوجود سفارتی رابطوں کے امکانات بدستور موجود ہیں۔ ایران کے ساتھ مزید جنگ لڑنی ہے یا نہیں، امریکی کانگریس آج فیصلہ کرے گی۔ ایران کے ساتھ مسلح کشیدگی کے لیے دی گئی 60 دنوں کی مہلت ختم ہونے پر امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی کانگریس کو خط لکھ کر کہا کہ ایران سے 28 فروری کو جو مسلح کشیدگی شروع ہوئی تھی وہ اب ختم ہو چکی۔ ٹرمپ نے 60 دنوں سے پہلے جنگ بندی ہونے کا جواز بنا کر وضاحت دی ہے کہ 60 دنوں میں وہ ایام شامل نہیں ہیں جن میں سیز فائر بھی ہوا ہے۔ اس لیے اگر دوبارہ حملہ کرنا ہوا تو کانگریس سے اجازت کی ضرورت نہیں۔ کانگریس کے اسپیکر مائک جانسن اور سینٹ کے صدر چک گراسلی کے نام لکھے گئے خط پر فیصلہ آج ہوگا۔ یورو بانڈ کی وصولیوں کے سبب اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 73 کروڑ ڈالر کا بڑا اضافہ۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر 15 ارب 82 کروڑ 79 لاکھ ڈالرز ہو گئے۔ کمرشل بینکس کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 8 کروڑ 98 لاکھ ڈالر کی کمی ہوئی۔ کمرشل بینکس کے زر مبادلہ کے ذخائر 5 ارب 44 کروڑ 11 لاکھ ڈالرز ہو گئے۔ مرکزی بینک کے مطابق پاکستان کے مجموعی زر مبادلہ ذخائر میں 64 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا۔ پاکستان کے مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر 21 ارب 26 کروڑ 90 لاکھ ڈالر ریکارڈ ہوئے ہیں۔ ایران امریکہ جنگ پاکستان میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ وزارت پیٹرولیم کا ملک بھر میں نئے گیس کنیکشنز بند کرنے کا فیصلہ۔ نئے گیس کنیکشنز پر پابندی گھریلو اور کمرشل صارفین دونوں پر ہوگی۔ ذرائع وزارت پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ شہباز شریف حکومت نے چند ماہ قبل گیس کے نئے کنیکشنز پر عائد پابندی ختم کی تھی۔ نئے گیس کنیکشنز مہنگی RLNG کے دیے جا رہے تھے۔ RLNG کے تحت نئے کنیکشنز کا بل 4 گنا زیادہ ہے۔ پابندی سے قبل گھریلو گیس کنیکشنز کا ڈیمانڈ نوٹس 6500 روپے تھا۔ RLNG کے تحت ڈیمانڈ نوٹس 23,500 روپے کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نئے گیس کنیکشن ترجیحی بنیادوں پر جمع کرائی گئی درخواستوں پر دیے گئے۔ ترجیحی بنیادوں پر جمع کرائی گئی درخواستوں پر 25,000 روپے اضافی ارجنٹ ڈیمانڈ نوٹس جاری کیا گیا۔ نیا RLNG کنیکشن تقریباً 50,000 روپے صارف کو ادا کرنا پڑے گا۔ ذرائع کے مطابق بانی PTI کے دور حکومت میں نئے گیس کنیکشنز دینے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ سندھ میں رواں مالی سال کے 9 ماہ مکمل، ترقیاتی بجٹ صرف 35% خرچ ہو سکا۔ 3,642 ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص 520 ارب میں سے صرف 187 ارب روپے استعمال ہوئے۔ دستاویز کے مطابق جاری منصوبوں پر 175 ارب جبکہ نئے منصوبوں پر صرف 12 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ ترقیاتی کاموں کی رفتار سست، 333 ارب روپے تاحال غیر استعمال شدہ ہے۔ غیر ترقیاتی بجٹ 22 کھرب 11 ارب میں سے 12 کھرب 38 ارب روپے خرچ ہوئے۔ مالی سال کے آخری 3 ماہ میں 9 کھرب 73 ارب روپے کا بھاری بجٹ خرچ کرنا ہوگا۔ بلوچستان میں وزیراعلیٰ تبدیلی کی ایک بار پھر بازگشت۔ مسلم لیگ نون کے صوبائی وزیر کی PP سے 2.5 سالہ معاہدے کی تصدیق۔ صوبائی وزیر ریونیو عاصم کرد گیلو کے مطابق بلوچستان میں وزیراعلیٰ کی تبدیلی سے متعلق 2.5 سالہ معاہدہ حقیقت ہے۔ 2.5 سال بعد بلوچستان میں نون لیگ کا وزیراعلیٰ ہوگا۔ صدر زرداری نے بھی 2.5 سالہ معاہدہ کا بتایا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپر ٹیکس کیس کا 293 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 4C کے تحت سپر ٹیکس کے نفاذ کو آئینی قرار دے دیا۔ یہ فیصلہ چیف جسٹس امین الدین خان نے تحریر کیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ سپر ٹیکس کو انکم ٹیکس سے الگ اور ایک مستقل ٹیکس رجیم کے طور پر دیکھا جائے گا اور یہ عام انکم ٹیکس کا متبادل نہیں ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پارلیمنٹ کو انکم ٹیکس کے ذریعے آمدن پر ٹیکس عائد کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ فیصلے کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے سیکشن 4C کے خلاف دیے گئے فیصلے کالعدم قرار دیے گئے ہیں جبکہ
واضح کیا گیا کہ ٹیکس سال 2022 اور اس کے بعد سیکشن 4C کا اطلاق ہوگا۔ عدالت نے قرار دیا کہ ہائی کورٹ کی جانب سے FBR کو سرکولر جاری کرنے کی ہدایت دائرہ اختیار سے باہر تھی۔ عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا کہ سپر ٹیکس صرف اسی آمدن پر لاگو ہوگا جس پر بنیادی ٹیکس عائد ہوتا ہے، جبکہ ٹیکس سے مستثنی آمدن پر سپر ٹیکس بھی لاگو نہیں ہوگا۔ جائیداد، شیئرز کی فروخت، وراثت اور زرعی زمین سے حاصل مخصوص آمدن پر بھی سپر ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ قانون سازی کے ذریعے ماضی سے ٹیکس نافذ کرنا آئینی طور پر جائز ہے اور مخصوص شعبوں پر زیادہ شرح سے ٹیکس لگانا امتیازی سلوک نہیں بلکہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ توانائی، پیٹرولیم اور ایکسپلوریشن کمپنیز پر سپر ٹیکس کے اطلاق کو مخصوص قانونی حدود اور معاہدوں سے مشروط قرار دیا گیا، جبکہ فلاحی اور پینشن فنڈز کے لیے تصدیقی سرٹیفکیٹس لازمی قرار دیے گئے ہیں۔ کئی مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر تو منایا جاتا ہے، لیکن مزدور اس دن بھی روزی روٹی کی فکر میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ دور دور تک مزدوری ملتی نظر نہیں آ رہی۔ مزدور کہتے ہیں کیا کریں، کہاں جائیں؟ ہم نے 1 مئی کو بھی مزدوری کرنی ہے، چھٹی کر لی تو بچے کہاں سے کھائیں گے؟ دیکھیے شیخ رشید کی رپورٹ۔ لاہور شہر میں واقع میکلوڈ روڈ پر روزانہ سینکڑوں مزدور مزدوری کے حصول کے لیے آتے ہیں۔ سارا دن بیٹھ کر کام کا انتظار کرتے ہیں، مگر 75% مزدور مزدوری کیے بغیر واپس گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ بڑھتی مہنگائی اور اس پر کام نہ ملنا مزدوروں کی زندگی کو مزید مزدوروں کا کہنا ہے کہ مزدوری بھی پوری نہیں ملتی، دوسروں کی شرائط پر مزدوری ملتی ہے، مگر کیا کریں؟ 1 مئی تو ہم لوگ منائیں گے مزدور ڈے، لیکن اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہم غریب عوام ہیں اور ہمارے اوپر ہر طرح کے مہنگائی کا بوجھ ہمارے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ نہ کاروبار ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے 2 دن 3 دن 10 دن کے بعد ایک دھاڑی مل جاتا ہے۔ کوئی شے نہیں ملی، صبح سے بیٹھے ہیں، کوئی شے نہیں ملتی، ہمیں بھوکے جانے ہیں، غریب بندے ہیں، روزی کمالیے سے آئے ہیں، کوئی شے نہیں ملی، صبح سے آیا حالے تک لگی دیہڑی کا 500 تو لیٹر تیل لائے گا جی، ہوں دیہڑی کر کے جائے 500 دی لگے کہ بالا نہیں کھوانا، گھر دا کرنا۔ لاہور شہر میں موجود تمام مزدوروں کی رجسٹریشن کر کے ان کی تعداد کے مطابق پیکج کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین رانا احسان کے ساتھ شیخ رشید، ABN نیوز، لاہور۔ دنیا بھر میں 1 مئی محنت کشوں کی قربانی اور ان کے حقوق کی یاد دلاتا ہے، لیکن کیا محض ایک دن کی چھٹی یا چند تقاریب ان مزدوروں کے مسائل کا حل ہیں؟ تپتے سورج تلے پسینہ بہاتے یہ ہاتھ آج بھی روٹی کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے رپورٹ میں کہ ملتان اور گردنواں کے مزدور کن حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ فصل کی بوائی سے کٹائی تک موسم کی سختیوں کی پرواہ کیے بغیر کھیتوں میں کام کرنے والے یہ مزدور ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں کم از کم اجرت ملتی ہے اور نہ ہی سوشل سیکیورٹی کی سہولیات میسر ہے۔ ہمیں یوم مزدور ڈے نہیں چاہیے، سستی روٹی چاہیے، ہمارا چولہا جلنا چاہیے اور ہمیں روزانہ کی جو ہے نا آمدن ملنی چاہیے۔ مزدور کی زندگی برباد ہوئی پڑی ہے، ایک دن بھی ہماری دیہڑی نہ لگے ہمارا چولہا بند ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تعلیم مکمل کرنے کے لیے ہمیں ادھار لینا پڑتا ہے، اس وجہ سے ہم قرضے میں ڈوب جاتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ مزدوروں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ ہم مزدور شخص ہیں، دن ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، سردی ہو، ہم نے حق حلال کی محنت کرنی ہے اور بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ غربت مہنگائی کی وجہ سے وہ پس رہا ہے، اس طرح کوئی حالات نہیں ہے۔ غریب عوام کو پتہ ہی نہیں ہے، چھٹی ان کے حصے میں تو ہے ہی نہیں۔ شہر کے صنعتی علاقوں اور بڑی ملوں میں مشینوں کے شور کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والے یہ مزدور حادثات کے خطرات میں گھرے رہتے ہیں۔ شہر کے بڑے بازاروں اور چھوٹی دکانوں پر کام کرنے والے ہیلپرز اور سیلز مین کی حالات سب سے زیادہ تشویشناک ہے۔ ان کے کام کے اوقات کار کی کوئی حد متعین نہیں ہوتی۔ حکومت نے اور مہنگائی نے کمر توڑ دی ہماری کہ بھائی 12 گھنٹے ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد تنخواہیں بھی نہیں ہیں ہماری، 20 ہزار ساری تنخواہیں ہیں۔ آج اتنی مہنگائی ہے، انسان کہاں جائے، جینا اس دشوار ہے۔ اس ملک میں اب رہنا ممکن کیا ناممکن ہو گیا۔ محکمہ لیبر کی ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ حکومت مزدوروں کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے۔ گورنمنٹ نے بہت ساری اسکیمیں ایسی شروع کی ہیں جس کی وجہ سے ورکرز کو بڑا ریلیف ملتا ہے۔ ملتان کے اندر پہلے ایک لیبر کمپلیکس ہے جس کے اندر 1000 کے قریب فلیٹس ہیں اور ان میں ورکر رہتے ہیں۔ راشن کارڈ کا انیشیٹو لیا ہوا ہے، ہر ورکر کو تنخواہ کے ساتھ 3000 روپے مل جاتا ہے۔ مزدوروں کا عالمی دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب تک محنت کش کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے جائز اجرت اور عزت نفس فراہم نہیں کی جائے گی، تب تک یہ دن صرف ایک رسمی کارروائی ہی رہے گا۔ کیمرہ مین دانش کے ساتھ بیورو چیف اختر شیخ، ABN نیوز، ملتان۔ کیمبرج نے اے لیول ریاضی کا پرچہ آؤٹ ہونے کی تصدیق کر دی۔ کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن نے تصدیق کی ہے کہ اے لیول ریاضی کا امتحانی پرچہ ضوابط کے خلاف قبل از وقت شیئر کیا گیا۔ معاملے کی مکمل تحقیقات جاری ہے۔
कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन इलामिये के मुताबिक ये पर्चा पाकिस्तान समेत अफ्रीका, यूरोप, मशरक वस्ता और जनूबी एशिया में लिया जाना था। ताहम इम्तिहान से चंद घंटे कबल सोशल मीडिया पर लीक हो गया। लीक की नौयत और दायरे कार का जायजा लिया जा रहा है, जबकि आइंदा के इकदाम का फैसला माहिरीन करेंगे। तहकीकात के बारे में 7 मई को अपडेट करेंगे। इदारे ने वाज़ेह किया है कि तलबा के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है और इम्तिहानात की सालमियत बरकरार रखने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे। इलामी में तलबा को हिदायत की गई है कि वो आइंदा इम्तिहानात की तैयारी जारी रखें और शेड्यूल के मुताबिक शिरकत करें। राय के मुताबिक पर्चा इम्तिहान से तकरीबन 6 घंटे कबल व्हाट्सएप समेत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश करता रहा। पेपर लीक होने पर इंटर बोर्ड कमेटी ने कैम्ब्रिज से ऑफिशियल मौकिफ मांग लिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBCC का कहना है कि ऑफिशियल मौकिफ आने के बाद वजारत को आगाह करेंगे। गुज़श्ता साल भी जून 2025 के सेशन में 3 A लेवल के पेपर से लीक हुए थे। मुस्लिम लीग नून के आला सतह के वफ्द का दौरा आज़ाद कश्मीर, अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। वफ्द में मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और MNA अंजुम अकील खान चौधरी आबिद रजा ने साबिक सदर आज़ाद कश्मीर राजा ज़ुल्क़रनैन से मुलाकात की। मुलाकात में मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर, डॉक्टर नजीब नकी खान, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी, चौधरी अब्दुर्रहमान, राजा कैसर ज़ुल्क़रनैन, राजा बाबर ज़ुल्क़रनैन भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग के वफ्द ने पाकिस्तान साबिक सदर आज़ाद कश्मीर राजा ज़ुल्क़रनैन को नून लीग में शामिल होने की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने राजा ज़ुल्क़रनैन को कायद नून लीग का खुसूसी पैगाम दिया। राजा ज़ुल्क़रनैन ने इस मौका पर कहा कि नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की में मिसाली किरदार अदा किया और उन्हें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भी खिराज तहसीन पेश किया।